ہوئی جی جی تو اسی دن وہی مجذوب کامل پھر گھر میں تشریف لائے جنہوں نے بچے کی بشارت دی تھی، اللہ اور سلطان سیدنا ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جی دیکھو یہ اللہ کی امانت ہے اللہ اور اس کی تربیت اچھے انداز سے کرنا، اور یہ اللہ کی بہت خوبصورت امانت میں نے تمہیں عطا کی ہے. اور اس طرح سے پھر مخدوم پاک کی ولادت 707 ہجری میں اللہ ہوئی. وقت گزرتا رہا اور جب آپ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہوئے تو خاندانی رسم و رواج کے مطابق آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ہوئی. جی اور اس وقت آپ کے دربار میں جو سب سے موقر اور سب سے رفیع المرتبہ شخصیت تھے وہ حضرت سیدنا مرشد عالم حضور سیدنا شاہ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. اللہ اکبر. اور کیا بچپن ہی سے آپ نے آپ کی تربیت میں اپنی تعلیم کو شروع کیا. جی جی اور تقریباً یہ بھی ایک حضرت کی بڑی بے نظیر کرامت ہے جی جی کہ 7 سال کی عمر شریف تک جب آپ پہنچے جی جی تو پورے قرآن مقدس کو جی جی مکمل روایت سبا کے ساتھ یعنی حافظ قرأت سبا ہوئے. جی جی سبحان اللہ. عام طور پہ لوگ قرہ ہوتے ہیں جی جی اور مختلف روات اور مختلف قرأت کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، مگر مختلف قرأت کے اختلاف کے ساتھ جی جی حفظ کرنا یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے اللہ اکبر. جو بچپن میں حضرت مخدوم پاک کو حاصل ہوا. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر آپ کا تعلیمی سفر شروع ہوتا ہے جی جی اور حضرت شاہ علاء الدولہ سمنانی کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جی جی اور اس وقت اس دیار فارس میں جتنے بڑے بڑے موقر علماء تھے جی جی سب کو سلطان وقت نے اپنے ایوان میں جمع کر رکھا تھا حضرت کی تعلیم کے لیے. سبحان اللہ. اور یہ حضرت کی بے مثال کرامت کا دوسرا نمونہ ہے اللہ اکبر. کہ آپ جب 14 سال کے ہوئے تو تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ یہاں تک کہ علوم شریعت و حقیقت و معرفت سب پر دستگاہ حاصل کی. اللہ اکبر. کیا بات. 15 سال کی عمر شریف میں آپ کے والد بزرگوار کا وصال ہو گیا، جی جی جو سلطنت سامانیہ نور بخشیہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا. جی جی بہت ہی چھوٹی عمر میں حضرت مخدوم پاک یعنی 15 سال کی عمر میں جی آپ کی تخت نشینی ہوئی، جی جی تاج پوشی ہوئی، جی جی اور پھر عدل و انصاف کا وہ موتی بکھرنے لگا اللہ. جس سے نہ صرف سمنان جی جی بلکہ ایران ماوراء النہر اور زاجروج اور زجرج کے جو بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں وہاں سے غربا اور مساکین آتے تھے اللہ. اور اپنے حقوق کو مخدوم پاک کے در سے حاصل کر کے جاتے تھے. سبحان اللہ. یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر خاص بات اس میں یہ رہی کہ آپ کیونکہ ایک مجذوب بشارت آپ کے تعلق سے دے رکھی تھی جی جی اور کئی مرتبہ حضرت سیدنا ومأوانا وملجأنا حضور سید عالم نور مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی والدہ اور آپ کے والد بزرگوار دونوں کی خواب میں آ کر کے اس نومولود کی بشارت دی تھی جی جی کہ یہ بہت ہی قیمتی بچہ اللہ اکبر. معرض وجود میں آنے والا ہے جو رب کی بہت خوبصورت امانت ہوگا اور دین و دنیا میں نام روشن کرے گا. سبحان اللہ. تو بچپن ہی سے آپ کا جو میلان طبع تھا جی جی وہ راہ شریعت اور کے ساتھ ساتھ راہ طریقت اور حقیقت و معرفت کی طرف تھا. سبحان اللہ. اسی لیے زیادہ تر آپ شب بیداری کرتے تھے، جی جی دن میں آپ اکثر روزے سے رہتے تھے جی جی اور رات میں تھوڑا وقت آرام کر کے پھر اٹھتے تھے اور پھر اس طرح سے طلوع فجر تک جو ہے آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے. یہ بچپن کا حال تھا. سبحان اللہ. وہ سلطنت نور بخشیہ جسے سلطان السلاطین ابو المظفر نے جی جی فتح کر کے جی جی مسلمانوں اور بالخصوص اپنی رعایا کی خدمت کے لیے قائم فرمائی تھی، جی جی اسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے روحانیت کا ایسا جام پلایا جی جی کہ اب وہ نہ صرف ایک درسگاہ رہی، نہ صرف ایک ایوان رہا، بلکہ یہ خوبصورت خانقاہ میں تبدیل ہو گیا. اللہ. لوگ سلوک کے منازل وہاں کے طے کرنے لگے. جی جی پھر سلسلہ شروع ہوا. مخدوم پاک کے دل میں جب یہ میلان ہوتا رہا کہ سب کچھ تو اللہ نے مجھے دیا، جی جی دولت دی، حشمت دی، عزت دی، رفعت دی، مگر ایک مرشد برحق کہ میں متلاشی ہوں، جی جی اور وہ مرشد کب اس سے میری نظر ملے اللہ. اور کب میں اس کے نظر کا جام پیوں ہائے ہائے. تاکہ جس مقصد کے لیے میری تخلیق ہوئی ہے وہ مقصد میرا پورا ہو جائے. سبحان اللہ. تو حضرت علاء الدولہ سمنانی سے آپ بہت متاثر تھے، جی جی اسی لیے بچپن ہی کے ایام میں آپ نے کئی مرتبہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی زیارت بھی کی اللہ. اور ان سے بے شمار بشارتیں بھی سنی اور یہ اشارات بھی حاصل ہوئے کہ تمہارا مرشد یہاں نہیں بلکہ یہاں سے بہت دور سرزمین بنگال میں ہے. اللہ. اور حضرت خواجہ خواجگاں سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار آپ کو خواب میں اپنی زیارت کروائی
اور اذکار اویسیہ کی بچپن ہی میں اجازت دے دی۔ اللہ اکبر، کیا تعلق ہے، کیا واسطہ ہے، دیکھیے اولیاء۔ اب آپ یہاں محسوس کریں کہ جب کسی بچے کی تربیت ہوتی ہے جی جی۔ تو اس کے بچپن کا اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے، دخل ہوتا ہے۔ اور مخدوم پاک کا بچپن اتنا قیمتی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب میرا اشرف بچپن میں ایسا تھا تو جب 55 میں پہنچا ہوگا تو کیسا ہوگا۔ کیا ہوا ہوگا، اللہ۔ بہرحال پھر آپ نے ایک دن یہ تہیہ کر لیا جی جی۔ کہ ترک سلطنت کر دو، اللہ حکومت کو چھوڑ دو۔ ترک سلطنت کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ۔ اس سلسلے میں جب بات میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا جی جی۔ تو میں انشاءاللہ تعالی اس ضمن اس بات کو لاؤں گا کہ یہ ترک سلطنت ہے کیا۔ فی الحال میں مختصر میں یہ کہتا چلوں کہ حضرت مخدوم پاک نے تاج شاہی کو اتار دیا، ہائے ہائے ہائے، سلطنت کو ٹھوکر مار دیا، اللہ اور تلاش مرشد کے لیے نکل پڑے۔ اللہ اپنی ماں کی قدم بوسی کی، اور قدم بوسی کرنے کے بعد اجازت لی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں کیسے روک سکتی ہوں، مجھے تو روز اول ہی سے پتا تھا کہ تم میری نہیں اللہ کی امانت ہے، اللہ اکبر، کیا اور بات۔ تجھے اس کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ تو تجھے جہاں بھی جانا ہے تیرا خدا تیرا حافظ ہے، نکل جا۔ اللہ، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تو بادشاہ کا بیٹا ہے، خود بادشاہ ہے، تو شاہی انداز سے نکل۔ ہائے ہائے، تو تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے ساتھ 800 سوار، نہ جانے کتنے اونٹ گھوڑے اور کتنے خدام جو پیدل تھے وہ اللہ نکلے۔ اکبر۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سمنان کی وادیوں سے وہ شہنشاہ گزر رہا ہے جس کے لیے اللہ پورا اہل سمنان رو رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت بالکل اس کی عکس جمیل نظر آ رہی تھی۔ جس وقت حضرت سیدنا سید الشہداء مدینہ منورہ چھوڑ رہے تھے تو اہل مدینہ رو رہے تھے، اللہ، ایسے ہی سمنان چھوڑتے وقت مخدوم پاک کا پورا سمنان رو رہا۔ اللہ اکبر، بہرحال پھر وقت گزرتا رہا، دھیرے دھیرے لوگوں کو انہوں نے اجازت دینا شروع کیا کہ بھائی میں فقیر ہوں، میرے ساتھ کہاں تک چلو گے؟ تو ایک ایک کر کے لوگ کم ہوتے گئے۔ دو چار خادم ایسے تھے جنہوں نے کہا حضور میں نے مرنا آپ کی قدموں میں ہے، مجھے جینا آپ کی قدموں میں ہے، مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ تو انہیں لے کر کے وہ آگے بڑھے۔ اللہ، پھر سلسلہ جب آپ نے زاہدان کی سرحد کو پار کیا اور ماوراء النہر کی طرف آپ نے قدم بڑھایا اور سمرقند و بخارا کی طرف گئے تو وہاں ایک مجذوب سے آپ کی ملاقات ہوئی، اللہ، اور اس مجذوب نے جب آپ کو دیکھا تو اپنی پیشانی آپ کی پیشانی سے لگا کر خوب دیر تک رگڑا، ہائے ہائے، اور اس کے بعد کہا اشرف جاؤ، بنگال تمہارا انتظار ہو رہا ہے، اللہ، تمہارا مرشد تمہاری راہ تک اللہ رہا ہے۔ اکبر، اللہ اکبر، وہاں سے آپ نکلے تو اوج کے قریب آئے، جی جی، اور وہاں حضرت سیدنا سلطان المخادیم مخدوم العالم سیدنا سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ شرف لقاء حاصل ہوئی۔ جی آپ ان کے 3 روز تک مہمان رہے، جی جی، اور پہلا جملہ حضرت کا جو تھا دیکھتے ہی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گش نے کہا کہ بھائی اشرف تم نے بڑی ہمت کا کام کیا ہے، ہائے ہائے، لوگ اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، تم نے حکومت کو چھوڑ دیا، حکومت کو چھوڑ دیا، تاج شاہی کو چھوڑ دیا۔ تاج شاہی کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد خیر آپ نے اپنا وہ میزبان رہے، 3 روز تک حضرت انہی کی خدمت میں رہے، اور اس کے بعد سلسلہ قادریہ اور سلسلہ سہروردیہ دونوں کی اجازت آپ کو وہاں سے حاصل ہوئی۔ اللہ، پھر وہاں سے آپ نکلے اور ملتان شریف گئے، جی جی، اور ملتان شریف جب پہنچے جی جی، تو وہاں حضرت سیدنا شاہ رکن الدین ملتانی زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی، جی جی، جو خلیفہ اجل حضرت سیدنا شاہ زکریا بہاؤالدین زکریا ملتانی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی جی، ان دونوں بزرگوں سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے وہاں کچھ ایام گزارے، کچھ سلوک کے منازل وہاں طے کیے، اللہ، اور سلسلے نقشبندیہ کی وہاں سے اجازت حاصل کی۔ اللہ، یعنی ابھی مخدوم پاک کی منزل دور ہے، اللہ، مگر فیضان کا دریا شروع سے بہنے لگا۔ بہنے لگا، سلسلے قادریہ کی اجازت مل گئی، سلسلے سہروردیہ کی اجازت مل گئی، سلسلے نقشبندیہ کی اجازت مل گئی۔ پھر بزرگوں نے یہی کہا کہ اشرف یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، ہائے ہائے، جاؤ تمہارا انتظار وہیں ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر آپ نے اپنے سارے خادموں کو اجازت دے دیا، اپنا وہ تاج شاہی جو ماں کے حکم سے پہنے ہوئے تھے اللہ، اسے بھی اتار دیا، وہ لباس فاخرہ بھی اتار دیا، اور فقیروں کا لباس زیب وطن فرما کر آپ سوئے ہند کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہائے ہائے، ہندوستان کا سفر طے کرتے ہوئے آپ دہلی، اور دہلی سے پھر مختلف اماکن مختلف مقامات کا سفر طے کرتے 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 آپ پنڈوا شریف پہنچے۔ اللہ، پنڈوا شریف دریائے گنگا کے کنارے آباد ایک بہت ہی تاریخی شہر ہے، جہاں ایک بادشاہ جو بہت کسی زمانے میں بڑا جابر ہوا کرتا تھا، جی جی، مگر حضور مخدوم العالم شیخ المشائخ مرشد غوث العالم حضرت سیدنا شیخ علاء الحق والدین گنج نبات ابن اسد لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کرم کا ایسا اثر ہوا کہ وہ ان کا مرید خاص ہو گیا، ہائے ہائے، اور انہی کے لیے اس نے خانقاہ تعمیر کروائی تھی۔ کیا بات ہے، سبحان تو یہی وہ مرشد خاص ہیں جن کا دیدار مخدوم پاک سمنان کے تخت پہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، مخدوم پاک نے اپنا سفر طے کرتے ہوئے جیسے ہی مخدوم پاک پنڈوا کے قریب پہنچے، 3-4 میل کا سفر باقی تھا جی جی،
کہ حضرت سیدنا شیخ علاء الحق پنڈوی نے اپنی خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے کہا کہ بوئے یار می آیت، میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ تو اکبر. 2 بگھیاں لے کے وہ نکلے، گھوڑے کی جو سواریاں ہوتی جی ہیں. جی. ایک ان کے مرشد حضرت سیدنا آئین ہند سیدنا اخی سراج عثمان اودھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی جو ان کے پیر تھے، اور ایک ان کی خود کی تھی. جی جی. تو اپنے پیر کی سواری پہ خود بیٹھے اور اپنی سواری کو اپنے مرید کے لیے رکھا کہ میرا مرید اس پہ بیٹھ کے آئے گا، سبحان کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ تارک السلطنت ہے تو پوری شاہی استقبال ہو. پھر آپ کا قدم پنڈوا کی سرزمین پر پڑا، پورے تزگ و احتشام شان و شوکت کے ساتھ آپ کا استقبال ہوا. آپ اپنی مرشد کی خانقاہ میں قیام پذیر ہوئے. اب آپ غور کریں جی جی. کہ وہ سلطنت سمنان کا شہنشاہ ہائے ہائے ہائے. جس کے غلام کے دسترخوان مرغ و ماہی سے بھرے رہتے تھے، ہائے ہائے. وہ اپنے مرشد کی خانقاہ میں بیٹھ کر پتوں میں صرف چاول کھا رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تاکہ رب کی رضا بھی حاصل ہو، مرشد کی خدمت کی توفیق حاصل. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضرت مخدوم